الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام سامعین کرام، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ارشادات، پاکیزہ فرامین میں سے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے یہی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات و برکات ہے وہ ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. حضور علیہ السلام النبی اولا یہاں اقرب کے معنی میں ہے کہ سب سے زیادہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دوسرے مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انسان دنیا کی بہت ساری اشیاء سے، بہت سارے رشتوں سے محبت کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ سارے رشتے، یہ ساری اشیاء جتنی اس کی محبوب ہے اور مرغوب ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، فرمایا ان تمام چیزوں کی محبت کمتر ہونی چاہیے اور ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام اشیاء کا ذکر کیا، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا کہ جن سے انسان کو فطری اعتبار سے محبت ہوتی ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم، فرمایا کہ تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہارے قبیلہ، فرمایا کہ وہ اموال اقترفتموہا، تمہارا وہ مال کہ جسے تم گن گن کے رکھتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادہا، فرمایا وہ تجارت کی جس کی کساد بازاری اور مندی کا تمہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں میری تجارت کے اندر مندی نہ آ جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. رب کائنات نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا، تمام رشتوں کا، فرمایا کہ تمہارے وہ تجارت کی جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف ہوتا ہے، تمہارا وہ مال جسے تم گن کے رکھتے ہو، تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، فرمایا یہ ساری محبتیں، لیکن اگر ان تمام چیزوں کی محبت زیادہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو گئی اور جہاد کی، تو پھر تم انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. یعنی مراد یہ ہے ناظرین کرام کہ ایک محبت ہوتی ہے فطری محبت، انسان کی جبلت میں، فطرت میں، نیچر میں ان تمام چیزوں سے محبت پائی جاتی ہے. اسلام رہبانیت اور جوگی پن نہیں سکھاتا ہے کہ آپ ان تمام محبتوں کو نکال دیں. یہ محبتیں انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ تقاضا اس بات کا ہے عقلی اعتبار سے کہ انسان ہر چیز سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پاک جسے امام بخاری نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، امام مسلم نے بھی اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. حضرت سیدنا انس بن مالک بھی اس کے راوی ہیں. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. فرمایا اس کے ایمان کی تکمیل تبھی ہوگی، وہ کامل مومن تبھی بنے گا کہ وہ تمام رشتوں سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے لیے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. پتہ چلا کہ محبت رسول جو ہے یہ ایک ایمان کی بنیاد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک باب باندھا ہے حب الرسول من الایمان، کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا پارٹ ہے۔ اور خود امام بخاری نے ایک حدیث پاک نقل کی جس کے اندر فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، فرمایا جس شخص کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں تو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اس کے اندر فرمایا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے ہر چیز سے بڑھ کر، ما سواہما، ان کے سوا جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کر اللہ سے تعالیٰ سے محبت کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ہمیں اسی طرف دلالت کرتی ہیں اور اسی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر کرے، اور فرمایا یہ محبت ایمان کی بنیاد ہے، یہ محبت ایمان کی شرط ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی دیکھیں آپ، عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو دنیا کے اندر انسان کسی سے محبت کرتا ہے کسی کمال کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس علم ہو تو علم کے اعتراف کے اندر انسان کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے بہت بڑا عالم ہے، میں اس سے محبت اس لیے کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ وہ اوتیتم، فرمایا کہ علم جو ہے وہ قلیل عطا کیا گیا، اوتیتم من العلم الا قلیلا، فرمایا کہ قلیل علم عطا کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا کہ جس کو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی ہر علم کانا وما یکون عطا فرمایا رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے۔ تو انسان علمیت کی اگر بنیاد پر محبت کرے، علمی کمال کی بنیاد پر محبت کرے، تو کائنات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ حضور سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ انسان اخلاقی جو قدریں ہیں اس کی بنیاد پر بھی کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ شخص بڑا با اخلاق ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ منشور قرآن میں ہم قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، سورہ قلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ حبیب آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، عظیم اخلاق کا مالک بنایا آپ کو۔ تو اخلاقی قدروں کے اعتبار سے دیکھیں آپ، علم کے کمال کے اعتبار سے دیکھیں آپ۔ ایک اور چیز ہوتی ہے محبت کرنے کی کہ انسان کسی کے شفیق مزاج کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضور سے بڑھ کر کون شفیق ہے۔ ایک تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسے مقام پر فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، آپ اپنے رب کی رحمت سے بہت نرم اور لین ہیں۔ تو اسے مقام پر فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ امت پر اگر کوئی مشقت پریشانی آ جائے تو آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے بڑی گراں گزرتی ہے اور آپ مومنوں کے لیے حریص ہیں۔ بلکہ رب کائنات نے جو لفظ اپنے لیے استعمال فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، وہی الفاظ رب کائنات نے قرآن ہی کے اندر اپنے پاکیزہ کلام ہی کے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور حضور کے لیے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو اگر شفقت و محبت کے اعتبار سے دیکھیں، پیار کے اعتبار سے دیکھیں، اور پھر اس پر تو جتنی گفتگو کی جائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتیں، حضور علیہ السلام کی عنایتیں نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے تو چرند و پرند پر شفقت فرمائی، آپ سے چرند و پرند بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ مسجد نبوی کا میں صرف اس کی طرف اشارہ دوں گا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انصاری خاتون نے ممبر تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس پہلی مرتبہ اس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو وہ لکڑی کا تنا، استون حنانہ جسے ٹیک لگا کر حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، چونکہ آج اس سے ٹیک نہیں لگائی تو صحابہ کرام فرماتے کہ ہم بیٹھے ہوئے اور اچانک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہاں کوئی رونے والا نہیں ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور اس لکڑی کے خشک تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ یہ میرے فراق کے اندر رو رہا ہے۔
اگر میں اس کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ اب آپ بتائیے کہ اس لکڑی کے خشک تنے کے اندر نہ رمق حیات موجود ہے، نہ کوئی اس کے اندر حسی قوتیں موجود ہیں، لیکن وہ خشک تنا بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں اور فرقت میں اور محبت کے اندر رو رہا ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر جب انسان کسی کے سنگ دل ہونے، کسی کے سخت دل ہونے کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے یہ سنگ دل انسان ہے، پتھر ہے اس کا دل، پتھر کی مثال دی جاتی ہے سختی کے لیے اور دل کی سختی کے لیے کہ سنگ دل ہے یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی محبتوں کو پتھروں کے اندر بھی ڈال دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ ابھی میں نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، میں جس راہ سے گزرتا تھا فرمایا کہ وہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں ہوتا تو جہاں سے حضور گزرتے شجر و حجر، پتھر درخت، فرمایا سب حضور پر سلام بھیج رہے ہوتے تھے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ خشک تنا، یہ پتھر جن کے اندر کوئی حس موجود نہیں ہے، کوئی رمق حیات موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں بھی ڈال دی ہے۔ جبل احد کے بارے میں حضور نے فرمایا ھذا جبل، بخاری کی حدیث ہے، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبت کا خود اعتراف اور اعلان فرما دیا اور تصدیق و سند عطا فرما دی کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے کہ انسان، اگر اب انسان حضور سے محبت نہیں کرتا ہے، انسان کے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اور پھر انسان کہے کہ میں مومن بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا کہ یہ دعوی مسلمانی کبھی مانا نہ جائے گا، یہ دعوی مسلمانی نہیں مانا جائے گا اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے انسان کے دل کے اندر، حضور علیہ السلام سے پیار نہیں انسان کرتا ہے، وہ اس کا دعوی مسلمانی کبھی بھی مانا نہیں جائے گا۔ تو فطری چیزوں کی محبتیں اللہ نے رکھی، لیکن فرمایا کہ ان چیزوں سے بڑھ کر محبت کرے انسان تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے۔ فرمایا کہ علم کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، اخلاق کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، شفقت کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے، تو حضور تو خشک تنے پر بھی شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بڑھ کر کائنات کے اندر انسان کس سے محبت کرے گا۔ ایک اور چیز ہوتی ہے محبت کی نشانی کہ انسان کس بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر انسان، ایک تو میں نے عرض کیا کہ کمال سے محبت کرتا ہے، ایک انسان حسن و جمال کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتا ہے کہ یہ شخص بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، یہ حسن و جمال کی بنیاد پر انسان کسی سے پیار کرتا ہے۔ لیکن تاریخ انسانیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حسن و جمال بھی وہ عطا فرمایا کہ جو کسی کو نہ ملا ہے اور نہ ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسین بنایا تھا کہ آدھا حسن شطر الحسن، آدھا حسن ان کو عطا کیا گیا، آدھا حسن ساری کائنات کو عطا کیا گیا۔ لیکن امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا کے اندر، توصیف کے اندر، وہ فرماتے نہیں حضور کا وہ حسن نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تقسیم ہی نہیں ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، فرمایا حضور کا حسن تقسیم نہیں ہوا، حضور کو حسن کامل عطا کیا گیا، مکمل حسن عطا کیا گیا۔ اور اس پر بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اسی سے غور کر لو کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، اس نے یوسف کو دیکھ کر زنانان مصر نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری بات فرمایا وہ تو عورتیں اپنی انگلیوں کو کٹوا رہی ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان،
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. فرمایا آپ کے نام پر انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو مردان عرب قربان کر رہے ہیں. تو اسے پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو حسن تمام عطا فرمایا. تو اگر دنیا کے اندر حسن کی بنیاد پر تمہیں محبت کرنی ہے, تم حسن سے محبت کرتے ہو, تو آؤ صحابہ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا حسن عطا فرمایا. ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ میرا بچہ چاند جیسا ہے. صحابہ فرماتے ہیں چاند کیا چیز ہے, یہ چاند کی چاندنی کیا ہے, یہ سورج کی روشنی کیا ہے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تبوک سے, واپس آ رہے تھے, کہا میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو حضور کا چہرہ چمک رہا ہے. فرمایا جب خاص طور پر حضور خوش ہوا کرتے تھے, اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر. فرمایا جب حضور خوش ہوتے تو حضور کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ فرماتے ہیں چاند کیا ہے, حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات کے اندر دیکھا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرمائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ رنگ کا حلہ پہنا ہوا ہے, وعلیہ حلۃ حمراء. فرمایا چاندنی رات ہے, چاند بھی چمک رہا ہے. میں حضور کے کبھی چہرہ انور کو دیکھتا, کبھی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا. انظر الیہ و الی القمر. فرمایا یہ دیکھتا رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. فرمایا آخر کے اندر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ فلہ عندی احسن من القمر, کہ میرے آقا چاند سے بڑھ کر حسین و جمیل ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے کہ چاند کیا ہے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. فرمایا یہ تو نور کا کھلونا تھا حضور کے لیے. اور حضرت حسان بن ثابت نے تو حضور کے جب حسن کو دیکھا تو قلم توڑ دیا, کہنے لگے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. عرب کے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل, بڑے بڑے حسن و جمال رکھنے والے, لیکن حضرت حسان کہتے ہیں کہ لم تر قط عینی, میری آنکھ نے آپ جیسا حسین اور آپ جیسا جمیل اور خوبصورت نہیں دیکھا ہے. یہ عرب کے سارے جوان ایک طرف, بلکہ کہتے ہیں نہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے, کمی سے مبرہ پیدا کیا ہے, منزہ پیدا کیا. ہائے ہائے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اسی پر بات ختم ہے کہ اللہ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائے. کیا درجہ ہے حضور کا اللہ کی مخلوق کے اندر. فرماتے بعد از خدا بزرگ توئی, قصہ مختصر, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس آقا کی محبت رب تبارک و تعالی ہمارے دل میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.